لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لفظ الہ جو ہے اس کی 4 ڈائمنشن ہے۔ پہلی ڈائمنشن لفظ الہ کی کیا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے جیسا اور اس کا برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، زندگی دینے والا، موت دینے والا، رزق دینے والا، ایمان دینے والا، نگہبانی کرنے والا، سب کچھ وہی۔ اس کے حقوق میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سجدہ تم اسی کو کرو گے، رکوع تم اسی کو کرو گے، ہاتھ اسی کے آگے پھیلاؤ گے۔ 3 باتوں پر تو یہ تمام دینداروں کا اتفاق ہے۔ اور چوتھی ڈائمنشن جو ہے نا، اس پر جان نکلتی ہے سب، اس کی حکمرانی میں اور اس کے اختیارات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ حکمران کون ہوتا ہے؟ جو دین دیتا ہے، شریعت دیتا ہے، قانون دیتا ہے، آئین دیتا ہے۔ دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو جب ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اے میرے رب، ہم تیری ذات میں کسی کو شریک نہیں مانتے، تیری صفات میں بھی نہیں سمجھتے ہیں زندگی دینے والا، موت دینے والا، رزق دینے والا کوئی اور ہے۔ ہم نہ جھکیں گے کسی کے آگے، نہ ہاتھ پھیلائیں گے کسی کے آگے، اور اے پروردگار، نہیں چلنے دیں گے کسی کی شریعت، کسی کا قانون، الا اللہ، سوائے اے پروردگار تیرے۔ یہ کلمہ پڑھ کر آدمی جس بات کا اعلان کرتا ہے، پہلے ہی مرحلے میں یہ بات کہہ دیتا ہے کہ انا اقیم الدین، شریعت تو تیری ہی نافذ ہوگی، کلمہ تو تیرا ہی سربلند ہوگا، قانون تیرا ہی چلے گا، اور میں تیرا ریپریزنٹیٹو ہوں کیونکہ تو نے مجھے خلیفہ بنایا ہے۔ یہ میری بنیادی ذمہ داری ہے کہ میں اس دین کو قائم کروں گا، اب چاہے پوری دنیا میری مخالف ہو جائے۔ انا اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ۔ ناراض تم سے کون ہوگا؟ وہ جو ان 4 میں سے کسی ایک بات کو نہیں مانتا ہے، وہی تمہارے پیچھے پڑے گا، وہی تم کو روکے گا، وہی تمہارے لیے مصیبتیں کھڑی کرے گا۔ جس نے بھی دین کے قائم کرنے کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا، اللہ رب العالمین ایسے کسی بندے کو پھر ہدایت نہیں دیتا۔